یہی چشتی رسول اللہ اور اشرفی رسول اللہ کے بارے میں بھی ہم کہتے ہیں کہ آپ چشتی معین الدین چشتی کو کافر کہتے ہو کہ نہیں کہتے؟ پھر اگر معین الدین چشتی کو کافر کہتے ہو تو جو ان کو مسلمان مانتے ہیں پھر ان کو بھی کافر کہو. میں تو مسلمان مانتا ہوں معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو, بلکہ میں تو یہ چاروں تصوف کے سلاسل ہیں ان میں مجھے اجازت بیعت ملی ہے, ان میں ایک معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ بھی ہے, تو ان کو میں بہت بڑا بزرگ مانتا ہوں. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ مجھے تو کہتے ہو کہ ان کو بزرگ مانتے ہو, کیوں میں ان کو, اگر میں یہ مانتا ہوں کہ انہوں نے یہ کلمہ پڑھایا ہے, یا تو میں یہ مانوں گا ہی نہیں نا کلمہ پڑھایا ہے, آپ کی میں بات کا جواب بھی نہیں دے رہا, تو آپ پھر فتویٰ لگاؤ کہ مفتی طارق مسعود دار اسلام سے خارج, کہ جس شخص نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا مفتی طارق مسعود اس کو بھی کیا مان رہا ہے, مسلمان نہیں بلکہ بزرگ. لیکن اگر آپ کوئی تعویل کرتے ہو کہ نہیں مفتی صاحب کو میں کافر اس لیے نہیں قرار دیتا کہ چشتی رسول اللہ کا یہ مطلب بھی بن سکتا ہے, یہ مطلب بھی بن سکتا ہے, تو پھر وہ مطلب آپ منہ سے پھوٹو نا, پھوٹتے کیوں نہیں ہو, چپ کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ تو ایک دعویٰ تو کرو, آپ بولو مفتی طارق مسعود کافر ہے, مولانا سلوی تھانوی رحمۃ اللہ معاذ اللہ کافر تھے, ان کو جو مسلمان مانے وہ بھی کیا ہے, کافر ہے. پھر میں آپ کا جواب دوں گا کہ بھائی کافر نہیں ہوں. کیوں؟ اشرف علی تھانوی نے جو کلمہ پڑھایا اس کا کیا مطلب جو آپ دعویٰ کرتے ہو, اور چشتی رسول اللہ کے جو آپ دعویٰ کرتے ہو وہ دعویٰ صحیح ہے بھی یا نہیں ہے, اس پہ بھی بحث کروں گا, اور اگر صحیح ہے تو اس کا مطلب کیا, اسے بھی بحث کروں گا. لیکن تم کمبخت, تم جج کا ٹائم ضائع کر رہے ہو, تم صرف امت میں ایک لڑائی پیدا کر رہے ہو, کسی ایک دعوے پہ تم ٹکنے کا نام ہی نہیں لے رہے ہو. تو اس کا مطلب تم ادھر سے بھی لڈو, بریلویوں سے بھی لڈو کھا رہے ہو کہ ان کو کافر نہیں کہہ رہے, ٹھیک ہے نا, اور ادھر سے بھی لڈو کھا رہے ہو تم کہ جو لبرل سیکولر قسم کے لوگ ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بڑے توحید پرست ہو آپ, تو ادھر سے بھی لڈو کھا رہے ہو کہ میں کسی کو کافر نہیں کہتا. تو عجیب قسم کا آپ نے چوچو کا, تبھی تو میں نے ایک بیان میں کہا تھا آپ چوچو کا مربع ہو, کسی جگہ ٹکتے ہی نہیں ہو آپ.